کہ جس طرح اپنی اولاد کے لیے روزگار کے معاملے میں ہم انہیں سکول بھیج رہے ہوتے ہیں، کالج بھیج رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح سے کہیں پر بھی صرف روزگار کمانے کے انداز میں انہیں تعلیم دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحتیں کی تھی، تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اسی طرح سے نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی صریحی آیات یا اسلوب یا طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے۔ بس قرآن میں اس کو حضرت لقمان علیہ السلام اور ساتھ میں اس کو نصیحتیں کرنے والے، حکمت کی باتیں کرنے والے کا بیان جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ قوم نوبہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور بعض نے کہا کہ قوم عاد سے حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق تھا، اور کسی نے لکھا کہ یہ آزاد کردہ ایک غلام تھے، اور کسی کے نزدیک حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سے مختلف روایتیں موجود ہیں، اور بعض نے تو ان کے نبوت کے بارے میں بھی اقرار کیا کہ یہ اللہ کے نبی بھی گزرے ہیں، لیکن جمہور علماء جہاں پر متفق ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام صرف دنا اور حکمت کی باتیں کرنے والے تھے۔ نبوت کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں، ولی ہونے کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں، لیکن جہاں پر جمہور علماء، جہاں پر زیادہ علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام صرف اللہ رب العزت نے اسے دانائی والی باتیں اور حکمت والی باتیں بیان کرنے والا بنایا تھا۔ اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر یا نبی بنایا تھا، تو اس وقت حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ فتوے والا عہدہ چھوڑ کر قاضی قضاء والا عہدہ جو تھا اس کو استعمال کیا تھا، اس پر فائز ہو گئے تھے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام رنگ کے بڑے کالے تھے۔ ایک تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کوئی بات پوچھنے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کالے رنگ پر کوئی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ کالے رنگ کو میرا رب نہیں دیکھتا، میرا رب جب دیکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر ہی نگاہ کرم فرمایا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 بندوں کو کالے رنگ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے تقوی ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی تھی۔ اور فرمایا کہ ایک نجاشی بادشاہ تھا، اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور فرمایا کہ دوسرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور فرمایا کہ تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، بڑی دنائی اور حکمت کی باتیں کیا کرتا تھا، اس کا رنگ بھی کالا تھا، اور فرمایا چوتھا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کا رنگ بھی کالا تھا، لیکن رنگ کی وجہ سے میرا رب کسی کو عزت یا عظمت نہیں دیتا، جب بھی میرا رب انہیں عظمت اور عزت دیتا ہے تو دل کی وجہ سے ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دنائی اور حکمت کی باتیں کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تم وہی شخص ہے نا، آج تم بڑی حکمت اور دنائی کی باتیں کر رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے تو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے یہ رتبہ کیسے عطا فرمایا؟ جب اس شخص نے سوال کیا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ رتبہ اس انداز سے عطا فرمایا کہ میں زیادہ
گفتگو، بیہودہ گفتگو یا زیادہ گفتگو جو بے فائدہ ہو وہ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اللہ کی حکمتوں پر غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور فرمایا باقی میں گناہوں سے بچتا تھا، اور بڑے گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ تھے سب سے میں محفوظ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ آج میری باتیں حکمت والی ہوں اور دنا والی ہوں، ہر بندہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکن نبیا ولکن عبدا کثیر التفرق احسن الیقین، کہ حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک بڑی عمر والے، زیادہ عمر پانے والے بندے اور بزرگ تھے، اور زیادہ تفکر کرنے والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے، اور اپنے رب پر یقین کرنے والے تھے، اور احسن انداز سے اپنے رب سے محبت کرنے والے تھے۔ تو تب اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں عطا فرما دی تھی۔ تو روایتیں جس انداز سے مختلف ہیں، تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی صریح نظام نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ قرآن پاک میں ایک سورت بھی ان کے نام پر موجود ہے، اور اسی سورت کی بنیاد پر وہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ان نصیحتوں کا ذکر اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں بھی کر دیا تھا۔ تو اصل میں وجہ یہ تھی کہ جو کفار تھے وہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، ان کا نام اپنے اشعار میں، اپنی باتوں میں، اپنے قصے کہانیوں میں لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں کیا کرتے تھے تو اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں بھی کر دیا، تو ساتھ میں بتا دیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ تو تم کرتے ہو، انہوں نے جب اپنے بیٹے سے نصیحتیں کی تھی تو سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، کہ اس سے محفوظ رہنا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ جو کفار مکہ تھے شرک بھی کرتے تھے، ساتھ میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا کرتے تھے۔ تو آج کا موضوع یہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں، وہ نصیحتیں کس انداز سے تھی۔ تو آج ہم پر لازم ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے نواسوں کو، ہر شخص کو ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی اپنے والدین کا باادب بنا دے گا۔ اور فی زمانہ آج جس طرف بھی ہاتھ اٹھاؤ، ہر والدین یہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے میرا احترام نہیں کرتے۔ تو احترام کیسے کریں گے جب آپ نے بچپن میں انہیں قرآن اور حدیث نہیں بتایا تھا، جب انہیں آپ نے بچپن میں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا، تو جب بچپن میں آپ نے ان کی آخرت کے لیے تیاری کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی تھی، تو آج وہی اولاد ہے جنہیں صرف محض کمانے کے لیے استعمال کیا تھا، تو وہ کما رہی ہے لیکن وہ ادب نہیں رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن میں بھی نبی ہونے کا یا ولی ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں بھی مطلقاً ان کی حکمت کی اور دانائی کی باتوں کا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر جو تبلیغ کی تھی، جو نصیحتیں کی تھی، اللہ رب العزت نے اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، وَهُوَ يَعِظُهُ انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم بے شک یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ کبھی شرک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ بڑا ظلم عظیم کرو گے۔ تو اس ظلم عظیم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور یہاں پر نصیحت کرتے ہوئے بڑے انداز سے وَهُوَ يَعِظُهُ کہ نصیحت کے یا بنیا اے میرے بیٹے، تو انداز بڑا محبتانہ تھا، انداز بڑا پیارا تھا کہ یا بنیا کہہ کر فرمایا۔ اس طرح انداز کے والدین کو بھی چاہیے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں تو اپنی اولاد کو مخاطب ہوتے ہوئے احسن انداز سے انہیں بلائیں، بلانے کے بعد پیار اور محبت سے انہیں نصیحت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ایسا حکم نہیں کہ تم انہیں ڈانٹ کر نصیحت کرو، ڈانٹ کر نصیحتیں نہیں کی جاتی۔ جب بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی نصیحت پیار کے انداز سے بڑے پیارے الفاظ سے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بڑی نصیحتوں والی، بڑے ادب اور پیار سے، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے 7ویں 6 سپارے میں ارشاد فرمایا کہ شرک ایک ایسا عظیم ظلم ہے جس میں اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ اللہ ان پر جنت کو حرام قرار کر دیتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللہ رب العزت کسی ظالم کی مدد بھی نہیں فرمائے گا۔ اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، شرک کرو گے تو اللہ تیرے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو یہ کون نصیحت کر رہا تھا؟ ایک والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ اور دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اے میرے بیٹے میں تمہیں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین کہ بے شک انہوں نے تمہیں درد کے عالم میں تجھے سال پورا یا کتنے مہینے تک پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں۔ اب اس آیت کریمہ میں حملتہ امہ وہنا، وہن کہتے ہیں کمزور، تو والدہ اکثر کمزور ہوا کرتی ہے تو اپنے بیٹوں کا پیٹ کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہے۔ تو یہاں پر پہلے والدین کا ذکر فرمایا صرف ماں کا نہیں، باپ ہو والد ہو دونوں کا احترام کرنا، دونوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حالانکہ باپ خود تھے اور خود باپ بن کر اپنے بارے میں بتا رہے تھے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم وصیت کرتے ہیں انسانوں کو، ہم نصیحت کرتے ہیں یا ہم انہیں ایک بات بتاتے ہیں۔ تو والدین پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے
جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جب یہ بات کرنی ہے تو ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ الگ ہے کہ ہم والد بن کر بھی اپنی اولاد کو وہ تربیت جو دین اسلام ہمیں کہتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ جس طرح اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن جانا، والدین کا بھی شکر گزار بننا ہے۔ تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے رزق کے بارے میں بھی والدین بڑے بے چین ہوتے ہیں، تو جس طرح اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے والدین کا شکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں بھی موجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من، اے میرے بیٹے بے شک برائی اگر رائی کے دانے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، گناہ برائی، فرمایا برائی یہ گناہ اگرچہ ایک رائی کا دانہ، ایک گندم کا دانہ یا رائی کا دانہ، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ چاہے وہ پتھر کے نیچے بھی کیوں نہ ہو، او فی السماوات یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا وہی برائی کا دانہ یا وہ برائی کی رائی کے دانے کے مطابق، چاہے وہ پتھر کے نیچے ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین کی کسی جگہ پر بھی ہو، یا اتی بھی اللہ، اللہ اسے تیرے سامنے کر دے گا، اللہ اس کو تمہارے اب گناہ چاہے چھوٹا کیوں ہی نہ ہو، چاہے اتنا چھوٹا ہو کہ ایک رائی کا دانہ جیسے ایک تل ہوتا ہے اس کا دانہ ہو، یا اس سے بھی کم قسم کا دانے کو رائی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک مثال تھی کہ کافر تھے، کافروں کے سامنے جو اناج میں سے کم چیز ہوتی تھی اسے رائی کا دانہ کہا جاتا تھا۔ فی زمانہ ہم کوئی بھی ایسی جیسے تل ہوتا ہے، تل کا چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے تو کتنا باریک اور کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اے بیٹے جب تم گناہ کرو گے، گناہ بڑا ہو تو وہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کل قیامت والے دن ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے پہاڑوں کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین پر کسی بھی جگہ پر تم نے وہ گناہ کیا ہوگا، یا اتی بھی اللہ، تو اللہ اس گناہ کو بھی تیرے سامنے کر دے گا۔ اور فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے، اللہ باریک بینی سے، باریک بینی یعنی چھوٹی چیز جیسے ہم دور بینی سے جنہیں دیکھ سکتے ہیں ویسے نظر نہیں آتی، میرا رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ نیکی کا ایک ذرہ بھی ہو
تو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور برائی کا ایک ذرا بھی ہو میرا رب اسے بھی جانتا ہے۔ تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس شخص تھا جو تجارت کا کام کرتا تھا، ناپ تول کا کام کرتا تھا، تو وہ تجارت کے کام چھوڑ کر پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بن گیا تھا۔ تو حضرت حارث محاسبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمارے محلے میں رہنے والا، پہلے تجارت کا کام کرتا تھا، ناپ تول کا کام کرنے والا، پھر اس کام سے چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ بنا۔ جب انتقال ہو گیا تو ہم میں سے کسی شخص نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہوئے فرمایا ما فعل بک ربک، تیرے رب نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب میں تجارت کا کام کرتا تھا، جو میرا ناپنے والا آلہ تھا اس کے اندر مٹی چلی گئی، مٹی جم گئی، اب میں جب ناپتا تھا تو کم دیا کرتا تھا، تو جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس پر ایسا پکڑ فرمایا، اسی برائی کو میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں جتنی نیکیاں کرتا تھا وہ نیکیاں بھی میرے سامنے تھی، اور جتنے بڑے بڑے گناہ کرتا تھا وہ بھی میرے سامنے، اور ساتھ میں اللہ نے اس گناہ کو بھی میرے سامنے رکھ دیا تھا جس کے بارے میں مجھے علم بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو ناپنے والا آلہ ہوتا تھا اس کے اندر مٹی جم گئی، مجھے اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب ناپ کر لوگوں کو دیتا تھا تو وہ ناپنے کے انداز سے کم ہو جایا کرتا تھا۔ میرے رب نے اسی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آج بھی مجھے قبر میں عذاب دے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ برائی جتنی بھی چھوٹی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی کرو، جہاں بھی ہم چھپ کے کریں گے، اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا تیسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان علیہ السلام تیسری نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم کیا کرو۔ اور دوسری نصیحت اسی میں فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیا کرو، وَنَهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکا کرو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کیا کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر تین باتیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ پہلی کہ نماز پڑھنا، دوسرا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تیسرا فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ تینوں کام عام بندے کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ جو ہمت والے ہوتے ہیں وہی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ اب ہم اگر والد ہوتے ہیں، جب ہم خود نماز پڑھنے والے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر نمازی بنیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آج اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو ہر نماز میں اتنا جوان آدمی نظر نہیں آتا جتنے بوڑھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ نظریات کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تب ہم نمازی بھی بن جائیں گے۔
اور شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو کہ بچے کو احسن انداز سے نماز پڑھنے کے بارے میں تلقین کرو۔ تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال تک اس بچے کو وضو کرنا والدین کے پر لازم ہے، والدین پر یہ لازم ہے کہ ان کو وضو کرنا سکھائیں، انہیں نماز پڑھنا سکھائیں، انہیں نماز کا طریقہ سکھائیں، قیام، قرات، رکوع سارا کچھ سکھائیں گے تو یہ والدین پر ہی لازم ہوتا ہے، نہ کہ کسی محلے میں کسی آدمی کے ذمہ ہوتا ہے۔ جب والد خود نماز پڑھنے والا ہوگا، خود اسے وضو کرنا آتا ہوگا، خود اسے نماز پڑھنا آتا ہوگا تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے والا بنا ہوا ہوگا۔ آج جس طرح بچہ سکول نہ جائے نا، ہم لوگ کتنا تڑپ اٹھتے ہیں، کتنا انہیں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے جب بچہ 7 سال کا ہو، 7 سال سے لے کر 10 سال تک اسے مارنا نہیں، صرف اسے نصیحت کرنی ہے، وصیت کرنی ہے، اسے نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا طریقہ والدین پر لازم ہے، اسے سکھائے۔ فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے پھر اسے بتانا نہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارنا بھی ہوتا ہے۔ مارے گا والدین تب جب خود نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ اولاد پھر ہماری خدمت گار بھی بنی ہوئی ہوگی۔ اب سب سے بڑا ظلم تو ہم خود والدین ہو کر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو جس طرح سے سکول کالج میں بھیجتے ہیں، جس طرح ان کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ان کے فیسوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے کبھی ہم ان کے نماز نہ پڑھا۔ آج ہمارے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، اتنی فکر ہمیں نہیں ہوتی، اگر وہ سکول نہ جائے تو بڑی فکر ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں پر حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظتیں کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ پر لازم ہے ایسے بندے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ وقان یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان، کہ جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت نہ کرتا ہے، نہ ان کی اولاد بھی نہیں کرتی، کل قیامت والے دن ایسا شخص قارون کے ساتھ ہوگا، یا فرعون کے ساتھ ہوگا، یا حامان کے ساتھ ہوگا، یا ابی بن ابی خلف کے ساتھ، اس کا کل قیامت والے دن اللہ محشر میں اس کا مقام بنا دیں گے۔ قارون سے ہم لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں، فرعون سے کتنی نفرت کرتے ہیں، حامان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا تو کل قیامت والے دن یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہی جہنم کے درجے میں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم کرو۔ نیکی کا حکم، اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا تبھی جا کر لوگوں کو کہے گا کہ نماز پڑھا کرو جب وہ خود نمازی ہوگا۔ جب وہ خود نمازی نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیسے کہے گا او ساتھی چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے۔ حضرت حذیفہ بنت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تأمرن بالمعروف، جب تک تم نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے تو اللہ تمہارے اوپر کرم فرماتا رہے گا، لیکن ان قریب ایک زمانہ آئے گا ان یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرمائے گا، ثم تدعونہ، کہ تم پھر اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ میرے محبوب فرمایا میری امت کے لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو
تو اللہ پھر ایسی قوم پر عذاب کو نازل فرما دے گا۔ آج فی زمانہ کتنے عذاب آتے ہیں اور ہم لوگ رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تعسر خداک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار لا تعسر خداک للناس، اپنا رخسار نہ پھیرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں تکبر کے انداز سے اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جو زمین میں اکڑ کے چلنے والے ہوں اللہ انہیں پسند بھی نہیں فرماتا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے موئے گفتگو ہوتے ہیں، وہ اگر بندہ غریب ہو تو ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، رخسار پھیر کے بات کرتے ہیں، وہ تکبرانہ ایک انداز ہوتا ہے۔ آج فی زمانہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں گے، کوئی بڑا آدمی ہوگا جب کسی چھوٹے آدمی سے بات کرے گا سیدھے منہ بات بھی کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہیں کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ اور بندہ وہی ہوتا ہے جب اپنے سے بڑے سے بات کر رہا ہوتا ہے بڑے عاجزانہ انداز سے بات کرتا ہے، جب اپنے سے کسی چھوٹے غریب سے بات کر رہا ہو تو اس کا رخسار، اس کا منہ بھی پھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی نصیحت کی، بیٹا جب کسی سے بات کرنا تو اس سے عاجزانہ طور پر بات کرنا، خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، تو نے بات اچھی طرح سے اچھے انداز سے کرنی، اور رخسار پھیر کر غرور کی طرح نہیں کرنی۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین پر جب چلنا ہو